ایسا کوئی کام، ایسا کوئی عمل آپ نے نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد بھی دونوں سلام پھیر دیے، کوئی ایسا کام کہ نماز سے باہر والا آدمی آپ کو دیکھ کر یہ سمجھے یہ نماز میں نہیں؟ بہت آسان سی تدبیر ہے۔ آپ نے دونوں طرف کا سلام پھیر دیے، سجدہ سہو کرنا تھا نہیں کیا، بھول گئے، سلام پھیر دیا، اب کیا کریں؟ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی حرکت آپ نے نہیں کی کہ باہر کا غیر نماز والا بندہ آپ کو دیکھے اور یہ کہے کہ یہ حرکت نماز کی نہیں ہے، تو نماز تو ختم ہو گئی، پھر دوبارہ پڑھے گی۔ اور اگر آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے جیسی نماز کی حالت ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے تسبیحات بھی شروع کر دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی اور تسبیح، کوئی دنیا داری کی بات نہیں، کوئی تسبیح، آپ کو یاد ہے سجدہ سہو کرنا تھا، آپ دوبارہ سجدہ سہو اسی حالت میں کر سکتے۔ کیسا آسان ہے؟ دین کو سیکھو، دین کوئی مشکل کوئی نہیں۔ اور پھر یہ دین کس ذریعے سے مشتق آیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ دین کس ذریعے سے آیا؟ یہ دین پہلی بات تو یہ ہے کس کا؟ بولو، اللہ کا ہے، اور اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے۔ ہم نے کوئی حکم کسی انسان کو نہیں دیا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مالک میرا آدھا پہ میں تو کوئی بوجھ نہیں پایا جڑا تو چاہ نہ سکے، وہ جڑی گال تو آگ دیں میرے بس دی گال کو نہیں، تو آپ چور ہے، تیرے اندر چور ہے، اتلا کو اڑ دیں نپ دیں اندر تے چھوڑ دے بیتی نپ۔ کوئی حکم اللہ نے ایسے نہیں دیا، لہذا اب رمضان آ رہا ہے پھر کہہ دو، کوئی یہ کہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تو روزے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تیرے تو اللہ نے قدر اعلان ہے، کوئی بوجھ ہم نے ڈالا ہی نہیں جو اٹھا نہ سکے۔ اب جو نہیں اٹھا پا رہا اور اس سے جو بھاگ رہا ہے، اس سے گریز کر رہا ہے، راہ فرار اختیار کر رہا ہے کسی دین کے کام سے، سمجھ لیتے اندر چور ہے بس۔ اور پھر وہی مسئلہ ختم ہو گیا، یہیں سے بات آگے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، 1 2 4 10 20 100 نہیں، ہزاروں آسائشیں، ہزاروں سہولتیں، ہزاروں آسانیاں ایسی ہیں جو صحابہ کو میسر نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول دین کے کسی عمل سے بھاگا نہیں، تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا میں آپ چور، میں دین چور، عبادت چور، سب چوریاں میرے اندر کی ہے۔ یہ بہانے بنانا گرمی ہے تو صحابہ کے دور سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے۔ تجھے مجھے تو کولر، اے سی، پنکھے میسر ہیں، اس مبارک اور پاکیزہ جماعت کو تو کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی، لیکن کسی نے روزہ نہیں توڑا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور کہتا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے عجیب ہے، مجھے تکلیف ہے اور واقعتاً ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ خود ہی فیصلہ کر لو، یہ بھی نہیں کہا دین نے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جو گلی محلے میں ڈاکٹر بیٹھا ہو اس سے کہیں فیصلہ لے لو کہ بس تو روزہ نہیں رکھنا، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ عجیب ہے دین کا مزاج بھی، ہر ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں کہا، ساتھ دین نے شرط لگائی ہے ڈاکٹر دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح چور اچکا نہ ہو کہ وہ بھی دین سے بیزار ہو۔ شرط ساتھ یہ بھی لگا دی ہے کہ ڈاکٹر بھی سمجھتا ہو کہ جس کا تو روزہ چھڑوا رہا ہے یہ سال بھر روزے رکھے، ایک روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایسے نہیں کہہ دیے منہ اٹھا کے چل پڑو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بورڈ لگا ہوا ہے، فلاں کیپٹن صاحب ہے، فلاں جنرل صاحب ہے، فلاں ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دینداری اس ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے جس معالج کا فتویٰ لے کے پھر رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی اور میں جناب روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، وہ بھی دیندار ہونا ضروری ہے، اس کو بھی احساس ہو کہ یہ روزہ ہے کیا۔ کیا صحابہ سے سہولتیں ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں؟
ایک صحابی رسول، چیلنج ہے سارے صحابہ کا، بہت آسان ہے مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کی گفتگو کر لینا، ان پر مذاکرے کرنا۔ میں کبھی کبھی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ مذاکرے کبھی دین کے کیا کرو بیٹھ کر، میں بینک میں بیٹھا ہوں، میں دکان میں بیٹھا ہوں، میں فیکٹری میں بیٹھا ہوں، صحابہ پر نہیں، بیٹھ کر باہم بات کرو، عمریں کتنی ہیں، 2 لفظ ماں کے جنازے پر اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھنے نہیں آتے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، صحابہ کی بات کیسے کرتے ہیں؟ ماں کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے اور شہزادہ کھڑا ہے، 2 لفظ نہیں آتے ہیں اللہم اغفر لی حینا، وہ بھی مولوی کے سطحوں پر رکھا، اور جب بکواس پہ آتے ہیں پھر مولویوں کو، مولوی کیوں ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولوی ہے۔ میں نے تو ایک ایسے کمینے کو اور ایسے بدبخت کو نہیں دیکھا جو مولوی پہ بھنگتا ہو، اس نے خاندانی کوئی یہ رمق ہو کہ کوئی لکھ کر زندگی میں دے گیا ہو کہ مولوی سے جنازہ نہیں پڑھوانا، کسی خسرے سے پڑھوا لینا۔ ایک خاندان نہیں ملا ایسا، ایک باحیا، اتنے بے حیا لوگ ہیں۔ تنقید بھی مولوی پر، عالم پر، علماء پر، اور جنازے بھی انہیں سے پڑھوا رہے ہیں، ماں کی بخشش بھی انہیں سے کروائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھوک کے رکھنا میری ماں کو، زندگی میں نہ اس نے کوئی کام دین کا کیا نہ میں نے کیا۔ تو یہ بدبختی کی بات نہیں ہے، کسی ایک کے وصیت نامہ میں نے نہیں پڑھا کہ مولویوں سے میرا جنازہ نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی وہی مولوی آ رہے ہیں، تیرے باپ کے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی وہی مولوی آ رہے ہیں، تیری ماں کو قبر میں ٹھوکنے کے لیے بھی وہی مولوی آ رہے ہیں، اور تو سارے دن صبح سے شام، شام سے صبح کرتا ہے، علماء کو بھونگتا ہے۔ بہت غیر خاندانی حرکت ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ماہ رجب اپنے اندر ایک بہت بڑا سانحہ لیے ہوئے ہے۔ وہ سانحہ کیا ہے؟ وہ ہے خار المسلمین، ہر خاندانی، ہر باوقار، ہر باشعور مسلمان کے ماموں حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات 22 اس مہینے میں نے 3 جملے کہیں، خاندانی آدمی کا ماموں ہے، اتنے کافی میں میں آگے نہیں چلتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے 22 رجب۔ میں نے پوچھا نبی محتشم کی ذات پاک سے، یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں تو اب سکرین پر بیٹھے، ٹی وی کی، نیٹ پر بیٹھے بہت سارے بکواسی صبح سے شام، شام سے صبح کرتے ہیں، اسی عظیم المرتبت انسان کو بھونکتے ہیں، بکتے ہیں، کتے سے بڑی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ہم کیا مسلمان ہیں، نام آپ کہہ لیتے ہیں، آپ کی ہی ارشادات کے ہوتے ہوئے بات ان کی سن کے کہتے ہیں دیکھا یہ ہے، یہ کردار ہے معاویہ کا۔ حضور نے فرمایا ان کو سنا دو، ان کو بتلا دو، فرمایا اپنا فکر کریں یہ کس حالت میں قبر میں جائیں گے، وہاں حشر کیا ہوگا، موت اس سے پہلے جو موت آئے گی وہ کس حالت میں آئے گی، فکر کر۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو معاویہ کون ہے؟ کون ہے معاویہ؟ میں نے کہا جی صحیح میرا حدیث ہو۔ حضور نے فرمایا معاویہ وہ عظیم المرتبت انسان ہے۔ صحابہ میں فرمایا ہر انسان اپنی قبر سے اپنی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا سنو رسول اللہ کی زبان ہے، فرمایا رسول اللہ کی ذات پاک نے معاویہ جب قبر سے اٹھے گا اس کے اوپر نور کی 2 چادریں ہوں گی، ایک اوپر ایک نیچے۔ حضور فرما گئے اور تھوڑا سا نیچے اتروں، میں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے، بہت بڑا نام ہے عبداللہ بن مبارک کا نام لینے کے لیے پگڑیاں گر جاتی ہیں جب انسانوں پر دیکھتے ہوں گے، قد اتنا اونچا ہے، کہہ دوں جہاں تیرے آسمان کی بلندی پہلے آسمان دنیا کی بلندی جہاں شروع ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام وہاں شروع ہوتا ہے۔ اتنے بڑے انسان، تقوی کے پہاڑ، طہارت کا پہاڑ، عظیم المرتبت انسان۔ میں نے پوچھا صحیح میرا تُسے لساؤ امیر معاویہ کے بارے میں عجیب بات فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب نے، سرور دو عالم نے، محبوب دو عالم نے، جان دو عالم نے، آقائے دو عالم نے 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی تھی۔ 1400 سال پہلے
فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. سنتے پہ ہو؟ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. یہ پل ہے، یہ پل ہے. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں سنو معاویہ کی بات کرتے ہو؟ فرمایا معاویہ حد فاصل ہے مومن اور منافق میں. معاویہ کا ذکر آئے اور مومن کے چہرے پہ بشارت نہ ہو. معاویہ کا ذکر آئے اور وہ آگے سے تبصرے کرے جان لو منافق ہے مسلمان نہیں ہے. حد فاصل ہے معاویہ. پر کہہ دوں ترجمہ پوچھتے ہو معاویہ کے نام کا ترجمہ کیا؟ فقیر نے پچھلے جمعے ایک بات کہی تھی. معاویہ کے معنی کے پہلے معنی تو یہ ہے پلے باندھ اگر ایمان ہے کہ میرے رسول نے سینکڑوں نہیں سینکڑوں سے کہیں بڑھ کر زندگی میں بلایا معاویہ 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 معاویہ. یہ ترجمہ ہے معاویہ کا کہ رسول کے پاک زبان سے جپا جا رہا ہے. اور پھر اگلی بات آج کہتا ہوں. دوسرا ترجمہ معاویہ کا یہ ہے کہ جب نام آئے تو جان لو معاویہ کا ہے. اس کے چہرے پر اگر پھٹکارا سمجھ لو منافق ہے. یہ معاویہ کا ترجمہ ہے. مومن کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تیرے رسول نے ابو عبد الرحمن کے نام سے معاویہ کو کبھی نہیں پکارا. ان کی کنیت تھی ہمیشہ معاویہ کے نام سے. آج یہ بندہ اچھل کے مجھے کہتا ہے قاری صاحب آپ پتہ ہے میرے اور میرے شیخ کے درمیان کیا ربط تھا. یہ مجھے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے اور میرے شیخ کا تعلق کیا تھا؟ میں نے کہا جناب آپ بتلا دیں. فرمایا میرے شیخ مجھ پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی خط لکھتا اصلاحی تو میرے شیخ کہتے لو میری جان اس کا جواب جو تم لکھ دے گو میرا جواب ہے. یہ دنیا داری کی بات سنا رہا ہوں. ابھی لے جا رہا ہوں آپ کو تمہید باندھ کر. اس نے کہا میرے شیخ کا میرے استاد کا میرے محسن کا مجھ پر اعتماد ہے. وہ خط مجھے دے دیتے ہیں کہ لو بیٹا پڑھ لے جو جواب تو لکھ دے گا یہ میرا جواب ہے. اور اگلی بات سن میرے معاویہ پر میرے رسول کا اعتماد ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا ہے حضور کے قلب اطہر پر حضور فرماتے بلاؤ معاویہ کو قرآن لکھے. یہ رسول کا اعتماد ہے. پھر مجھے کہنے دو لفظ قرآن ہے لیکن ہے بہت یہ جو مکہ ہے یہودیوں کے منہ پر. امیر معاویہ اس قدر بھاری بھرکم انسان ہے معاویہ کو درمیان سے نکالے. ایک نام ہے آدمی تو ایک ہی ہے نا معاویہ. درمیان سے نکال پورا قرآن ہاتھ سے جاتا ہے. لاؤ قرآن کہیں سے معاویہ کو نکال کر کون سا قرآن پڑھے گا؟ کس قرآن کی بات کرے گا؟ یہ قرآن کو معاویہ کو مانے گا اس قرآن پر اعتماد بحال ہوگا. یہ رسول کے اعتماد تھا. بلاؤ معاویہ. حضور نے کہا بلاؤ معاویہ. صحابہ نے کہا حضور ہم جو غلام ہیں یا رسول اللہ ہم جو آپ کے نوکر ہیں صاحب کو حکم دے تمہیں کیا فرمائیں گے؟ فرمایا معاویہ کو بلاؤ یار. صحابہ نے بلایا. فرمایا معاویہ میری زلفیں سیدھی کرو. واہ واہ. آج تو وہ نائی نہیں ہم سے سنبھلتا. ہاں آج وہ حجام ایڈیاں اٹھا اٹھا کر ہم پہ کودتا ہے. میں عمران خان کا نائی ہوں اس کی حجامت کرتا ہوں. اگر تیرے کو یہ شرف حاصل ہے کہ تو عمران خان کی حجامت کر کے بہت بڑا نائی بن گیا تیرا بڑا مقام ہے. رسول اللہ کے خدائے بزرگ و برتر کی قسم جس نے میرے رسول کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا یہ میرے رسول کے اعتماد ہے کہ معاویہ کو بلا کر آؤ میری زلفیں سیدھی کرو آؤ میری داڑھی سیدھی کرو. اور معاویہ کی بات دیکھو کیا لوگ تھے کیا انسان تھے. ایک ایک رسول اللہ کی اس پلک کے بال کو رسول اللہ کے زلفوں کے بالوں کو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے بالوں کو سنبھال کے رکھا اور وصیت کی جب معاویہ کی آنکھیں بند ہو جائیں لوگ منہ میں روئی رکھتے ہیں معاویہ کے منہ میں حضور کی داڑھی کے بال رکھ دینا. میں نے پوچھا میرے معاویہ یہ حال کہ آپ نے یہاں موٹر پہ حضور کی داڑھی کے بال رکھوا دیے؟ فرمایا ہاں جب قیامت جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے رسول اللہ کی داڑھی پاک کے بالوں سے واسطہ پڑے گا فرشتوں کا. میرے ہونٹوں کی جنبش بعد میں ہوگی رسول اللہ کی داڑھی کے بالوں سے پہلے واسطہ پڑے گا. آنکھوں پہ فرمایا میرے آنکھوں پہ حضور کے زلفوں کے بال رکھ دینا. کیا بات ہے. اور رسول اللہ نے کرتا دیا اس کرتے میں حضرت میرے معاویہ کو کفن دیا گیا. آج تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں
سانس پھول جاتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتے. میرے پاس میرے مرشد کا رومال ہے، اچھا جی بڑی گل ہے جی، میرے پاس میرے مرشد نے عصا دیا تھا مجھے، امیر معاویہ کو حضور نے کرتا دیا تھا. ان کی تو عجیب عظمتیں ہیں. میرے اندر ایمان نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے بے غیرتوں کو پڑھا، میں نے پڑھا اچکوں کو پڑھا، میں نے ٹی وی پر بیٹھے سنا کمینوں کو سنا، غیر خاندانی لوگوں کو سنا. میں نے اپنے رسول کو بھی نہیں سنا. سننے پہ آیا تو چوڑوں کو سن لیا، نہ سننے پہ آیا تو رسول اللہ کی بات کو بھی چھوڑ دیا. فلاں سکالر یہ کہتا ہے. یہ ایسے سکالر جو صحابہ رسول پہ تنقید کرتے ہیں. اس فقیر کا جملہ سن لو، امیر معاویہ پیشاب کر دے، اللہ کی قسم تیرے سارے یہ بکواسی سکالر امیر معاویہ کے پیشاب کے چھینٹوں میں بہتے پھرتے ہیں. کیا سکالر، کیا فلاں ہے تمہاری ایسی کی تیسی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حد فاصل ہے مومن اور مسلمان کے درمیان معاویہ. اور آگے چلوں، یہی عبداللہ بن مبارک. کس نے پوچھا حضرت یہ تو بتلائیے امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. اور جانتے ہیں آپ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ دوسرے سیدنا فاروق اعظم تھے. دوسرا عمر تھا اپنے زمانے کا، انصاف میں، تقوی میں، طہارت میں، ملک و ملت کی خدمت میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا، جواب سنا. ایمان کا فروغ جواب ہے، حد ہے. کیا عظمت بیان کی ہے، گل نہیں مکاتی اللہ کی قسم. کیا کہا؟ میں کیا پوچھا؟ امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز ان دونوں میں کے مقام و مرتبہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جھلے، ابے جھلے تجھے معلوم ہے معاویہ کون ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے تو سوال کیا ہے. فرمایا سن لے، پلے باندھ لے، نکال اپنی کانوں کی اندر گھسی ہوئی ہے میل کو، کھول کھڑکیاں کانوں کی. فرمایا امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز میں فرق یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سواری جب چلتی ہے، جنگ میں جو سواری استعمال کی حضرت امیر معاویہ نے، اس سے جو گرد اڑا عمر بن عبدالعزیز پر نہیں. اب خیال جا رہا ہوگا کہ شاید ان پر گر گیا، نہیں. فرمایا امیر معاویہ جنگ کی حالت میں جس گھوڑے پر سواری پر سوار ہوئے، اس کے دوڑنے سے جو گرد اڑا اور وہ گرد اڑ کر اس جانور کے نتنوں میں پھنس گیا. کیا کہا؟ وہ گرد اڑ کر امیر معاویہ کی سواری کا اس جانور، اس سواری کے نتنوں میں پھنس گیا. فرمایا عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ ہے، اللہ کی عزت کی پاکیزگیوں کی قسم ہے، عمر بن عبدالعزیز اس نتنے میں نتنوں میں پھنسی ہوئی اس میل کے بھی مقابلہ نہیں کرتا ہے. جی ایک نوجوان ہمارا، بڑا مجھے خوشی ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بڑی چیز ہے، بیٹھا ہے میرے سامنے. خوشی ہوئی مجھے یہ کہ بھئی لوگ چونکس ہو کے بیٹھتے ہیں. ایک بات تھی پچھلے جو میں نے شروع کی تھی کہ امیر معاویہ کو کوسنے کے کئی سبب ہیں اور سب کے سب بودے ہیں، انتہائی کمزور ہیں، انتہائی من گھڑت ہیں، انتہائی کمزور قسم کی دلیلیں. پہلی دلیل تو یہ کہ یزید ان کا بیٹا ہے، لہذا یزید کے کرتوتوں کو لے کر میرے معاویہ کو کوس کریں گے. تو میں نے دلیل دی تھی کہ میں ایسے انبیاء پیش کر دوں جن کا بیٹا باپ کے دین پر نہیں آیا لیکن آج تک میرا آپ کا دل نبی کے ساتھ دھڑکتا ہے، بیٹے کے ساتھ نہیں. بولو بھائی، کیا ایسے نبی پیش کر دوں جن کی بیوی ان کے نکاح میں تھی، ان کی منکوحہ تھی
اور اپنے شوہر کے یعنی پیغمبر کے دین پر نہیں آئی تو یہ دل میرا کس کے ساتھ دھڑکتا ہے؟ نبی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نہیں۔ یہاں تک کہ ایک نبی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنی چاہی تو اللہ نے فوراً نبی بھیجی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، ہاتھ نیچے کرو۔ کیسا ہے؟ تنبیہ دے۔ یزید کے کرتوت اگر ٹھیک نہیں تھے تو سیدنا امیر معاویہ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم نے یزید کی صفائیاں نہیں دینی، امیر معاویہ کی جو تنقیص کرے گا اس کے کمینے اس کتے کی زبان گدی سے نکال دیں گے۔ وہ صحابی رسول ہے۔ ایک من گھڑت بات آپ کو سناؤ، یہ سنیوں میں ہے، یہ سنی ہے، یہ سنی ہے، یہ سردھنی ہے سارے کے سارے، جو کہتے ہیں نا ایڑیاں اٹھاؤ کہ ہم اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل ستھن ہیں بل پجامہ ہیں۔ اہل سنت ہو کر رسول کی سنت کا دعوے دار بل جماعت صحابہ کا غلام ہو کر اور معاویہ کی بات کرے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک کہانی اور گھڑی، سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے، حضور کی مجلس تھی، یزید سر پر کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھتے کہ اوہ ہو کیا ہوا، یہ جنتی کے سر پر کندھوں پر جہنمی سوار ہے، ایسا جھوٹ ہے، ایسا کذب ہے، ایسی بکواس ہے، ایسی بدبودار بات ہے کہ اس کا جتنی بھی مذمت کی جائے رسول اللہ کا زمانہ معاویہ نے نہیں، یزید نے نہیں پایا، ثابت نہیں کر سکتا کوئی کمینہ سنی۔ جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ کی ذات پر، شرم نہیں آتی ہے؟ تیرا فیصلہ خان نے نہیں کرانا ہے، آخرت میں وہ عدالت ملے گی اللہ کی قسم جس میں ایک بال برابر بھی انصاف میں فرق نہیں ہوگا۔ جی یہاں تو چتر پڑتے نا پولیس والوں کی آوازیں تیسرے محلے میں جاری ہوتی ہیں، وہاں جو فرشتوں کے ہاتھ میں جو جوتے ہیں نا بہت خوفناک ہیں، اللہ کی قسم ان سے بچ جاؤ، ان سے بچو، اور ان سے بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے اصحاب رسول کے ایک ایک فرد کا دامن پکڑ لو، جنت جاؤ گے۔ اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، حضور فرما گئے میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، جنہیں پیچھے پڑو گے جنت جاؤ گے۔ ہمارا تو معاملہ ہے یہ کہانی کر حضور کا زمانہ پایا، اور وہ حضور یزید نے کب زمانہ پایا۔ اور دوسری بات اس عزیز کہ حضرت علی سے جنگ کی، پہلی بات تو میں دنیا داری کی بات کہا کرتا ہوں، حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں ہم پلہ ہیں صحابی رسولی ہونے کے ناطے میں۔ اگر امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں تو یہ حضور نے حضرت امیر معاویہ کی بہن اپنی مرضی سے نہیں لے لی تھی، اس کا فیصلہ بھی اوپری سے آیا تھا۔ امیر معاویہ کی بہن سے نکاح تو حضور نے مرضی سے کر لیا تھا، اور حضرت علی کے بارے میں اللہ نے کہا چلو یار میں کہتا ہوں اس سے کر لو، یہ تیرا عقیدہ ہوگا، اہل سنت کا نہیں ہے، یہ کسی یہودی کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے رسول جن کے گھر دلہا بن کے گئے اللہ کے حکم سے، حضور کے گھر میں جو دلہا بن کے گئے اللہ کے حکم سے، گل مختی مکیے ہے۔ کوئی اس میں کوئی کسی کو شک ہے؟ زور سے بولو، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہاں تیرا دل کا بھید میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ جس کے گھر میں جس کے گھر میں اللہ کے رسول دلہا بن کر خود تشریف لے گئے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور جو خوش بخت جو عظیم المرتبت لوگ رسول اللہ کے گھر میں دلہا بن کر آئے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ رشتہ داری اللہ نے بنوائی تھی میرے معاویہ سے، خود بہت حضور نے قائم نہیں کر لی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں، سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا علی، آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ملا اس دور کا کوئی پیر فقیر قطب غوث ابدال کیا اس منصب پر فائز ہے کہ وہ امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان فیصلہ کرائے گا؟ اس کو تو آج تک اپنے وہ پخانے کی جگہ تو دھونے کی تمیز نہیں ہے، وہ امیر معاویہ کی بات کرے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، اب اس کا فیصلہ کرائے گا کون؟ آپ کا ایمان بچا رہا ہوں، اس کا فیصلہ صرف ایک طبقہ کرا سکتا ہے، وہ امیر معاویہ حضرت علی کے منصب کے مقام کے لوگ۔ لاؤ کہیں سے، کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ ہی کہ ان سے بڑا کوئی کرائے گا تو ان سے بڑا نبی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے یہ سارے ملا
یہ سارے بندے، یہ سارے صحابہ کے مقام کے لوگ ہیں. دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے دو بھائیوں سے پوچھ لیں. جب روم کے بادشاہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اختلاف دیکھ، یہ کہ اختلاف تیرا میرا سیاسی تھا، یہ بکبکی اختلاف تھے جو آج کل ہم نے سیاسی گھروں میں فساد ڈال رکھے ہیں. اخلاص پر مبنی تھے یہ سارے اختلاف، اللہ کی قسم. دو بھائیوں کے اختلاف، وہ بھی اخلاص پر مبنی. فیصلہ نہ میں کرا سکتا ہوں، نہ میرا ملا کرا سکتا، نہ کوئی پیر فقیر اوپر تک چڑھتے چلے جاؤ کسی تعبیر تک نہیں کرا سکتے. وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہے. ان کو کس نے اجازت دی ان دونوں بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرانے؟ نبی نے آنا نہیں، ہم کیوں، ہمیں کس نے اجازت دی؟ اب دو بھائیوں کا مسئلہ ہے، حالت جنگ میں ہیں دونوں بھائی. اخلاص دیکھ، للہیت دیکھ، تقوی طہارت دیکھ، دلوں کی پاکیزگی دیکھ. اگر ایمان ہے سمجھ آئے گی بات. روم کے بادشاہ نے سیدنا علی کو دھمکی دی. سیدنا امیر معاویہ کہہ دیتے بہت اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھاؤ. جی جواب کیا تھا؟ اوے رومی کتے، یہ غلط فہمی دور کر لے کہ تو علی کے بارے میں بات کرتا ہے. فرمایا تو جس دن کسی خباثت پر آئے گا، معاویہ سب سے پہلا سپاہی بن کر علی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ تو اس بھائی کی گواہی ہے. تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ کی اس اختلاف کے بعد کوئی مائی کا لال جس نے ماں کا دودھ پیا کتیا کا نہیں، جو اپنے باپ کا ہے کسی مشترکہ پراپرٹی کا نہیں، تو وہ یہ ثابت کرتے سیدنا علی نے ایک جملہ اپنے اس بھائی کے بارے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے والوں کے بارے میں کہا. اسلام کا چیلنج ہے، جاؤ تلاش کرو. نہیں ملنے کا. حضرت علی سے اگر میں پوچھ لوں کہ صحیح میرا آپ فرما دیں، فرمایا ہمارے بھائی تھے وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی. اب کوئی بات رہ جاتی ہے، اب کوئی بات رہ جاتی ہے، گلی ختم ہو گئی. آگے چلتے آخری بات، حضرت حسن نے سیدنا 6 مہینے خلافت پر رہے، وہ منصب خلافت پر. حضرت حسن، کون حسن؟ میرے رسول کا نواسا حسن. کون حسن؟ فاطمہ الزہرا کے دل کا ٹکڑا حسن. کون حسن؟ پیر مولا علی کا خون حسن. کون حسن؟ اہل بیت اطہار کے خوبصورت پھول حسن. کیا حضرت حسن بزدل تھے؟ حضرت حسن کمزور تھے؟ حضرت حسن میں وہ خون کسی غیر کا دوڑتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد کسی خوف اور ڈر کے مارے انہوں نے اٹھا کر ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیے. میں نے حضرت پیر حسن سے پوچھا صحیح میرا تساں دیساؤ اتنی بک بک کرنے رہے تساں فرماؤ. حضرت حسن نے فرمایا میری ذات پر میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ میرے نانا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. وہ یہ ہے کہ حضور نے زندگی میں فرمایا تھا یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کرائے گا. فرمایا اس کے مصداق میں ہوں. آج اپنی خلافت چھوڑ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں بیعت؟ آپ تو بڑے خوددار ہیں. فرمایا ہاں یہ ساری نسبتیں ہیں، میں رسول اللہ کا نواسا بھی ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا دل کا ٹکڑا بھی ہوں، میں علی المرتضیٰ کا میرے اندر خون دوڑتا ہے، اہل بیت اطہار کا انتہائی خوبصورت اور یوں کھلتا ہوا ایک پھول بھی ہوں. لیکن ایک بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ میرا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہ ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر اعلان کر رہا ہے پیر مولا علی کا بیٹا رسول اللہ کا نواسا فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت حسن کہ اس دنیا میں اس وقت عظیم المرتبت انسان معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے. تک کیا تکلیف ہے؟ تو بات یہ ہے جی، ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں،
ان حضرات کے شرف کے لیے، مقام و مرتبہ کے لیے ایک جملہ، ایک بات کافی. یہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ رسول تھے. ان کو اللہ نے چنا رسول اللہ کی صحبت کے لیے. یہ سلیکٹڈ جماعت تھی، اللہ نے انتخاب کیا اپنے رسول کی رشتہ داریوں کے لیے، اپنے رسول کی کہ دین، اپنے دین کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے. لہذا ہم اپنی سیدھی کریں، اپنا الو سیدھے کریں. ہمارے عقیدے سے متعلق یہ نہیں، میری بخشش اس پر نہیں ہوگی کہ میرے معاویہ حق پر تھے یا نہیں تھے. میری بخشش اس پر ہوگی رسول اللہ جو تعلیمات لے کر آئے تھے، آپ نے کیا تیاری کی ہے. تیاری ہے آپ کی؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. مسلمان کو تو بہت ہلکے سے، اتنے سے ہلکے یوں، ناخن کی بھی شاید کوئی وزن ہوگا، اتنا ہلکا سا عمل ہے جنازے میں جو فرض ہے. مسلمان کو آج ہی پتہ نہیں وہ فرض کیا ہے. اور بات، اتنی بات، بڑی بڑی باتیں. میں کہتا یار آپ اس پر بیٹھ کر مذاکرہ کر لیں، دین کی کسی بات کو لے کر آپ کو فائدہ بھی ہو. اصحاب رسول پر تنقید کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہے کہ آپ زندگی میں کوئی عمل نہ کریں، اصحاب رسول کی محبت لے کر دل و جان سے، اصحاب اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت لے کر دنیا سے چلے جائے. میرا یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں ذات پاک پر اس محبت کی برکت سے بھی معاف فرما دے گا. اور اگر اللہ کی قسم یہ زمین و آسمان کے خلا نیکیوں سے بھر کے جائیں گے، صحابہ کی، اہل بیت کی اتنی سی بھی ذرہ بھر بھی اگر ہمارے اندر بغض ہوگا، سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. سارے معاملات. آخری بات حضور کی سناؤں، پھر اپنے ایک عزیز کو دعوت دوں گا. آخری بات پچھلی جمعے میں بھی سنائی تھی. حضور نے فرمایا معاویہ میرا رازداں ہے. معاویہ میرا رازداں ہے. حضور فرما رہے ہیں معاویہ میرا رازداں ہے. فرمایا جو اس سے محبت کرے گا تر جائے گا، کامیاب ہوگا، کامرانی اس کی پہنچ چمے گی. فرمایا جو اس سے بغض رکھے گا جہنم کا ایندھن بنے گا. بڑے عظیم لوگ تھے. ہاتھ باندھ کے کہا ان کے احترام کرو، زندگی آسان ہوگی، زندگی میں کامیابیاں، کامرانیاں پہنچ جمیں گی، موت آسانی کے ساتھ آئے گی. قبر میں ان کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. اور حشر کے دن اللہ کہہ دیں گے او یار کمزور تھے، بس ویسے ٹھیک تھے، ہو گئے. یہ تھوڑی کہے گا آئیے، اللہ نے یہ تھوڑی کہے گا ہمیں آئیے یہ تشریف لائیے سر جنت کے دروازے کھولے. نہیں، اللہ نے یہ کہے گا کرتوت تو تمہارے شیعوں کے کپڑوں میں زیادہ کالے تھے. اللہ کہے گا کرتوت تو تمہارے شیعوں کے کالے کپڑوں سے بھی برے تھے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ تم صحابہ کی محبت لے کے آؤ نا. یہ بس یہ امید رکھیں، ایسا ہوگا انشاءاللہ. عمل سے تھوڑی بخشش ہونی ہے، نہ ملا کی ہونی ہے، نہ فقیر کی ہونی ہے، اسی جماعت کی برکت سے ہونی ہے. بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل ہمارے شاعر جہاں نے اتنا وقت دیا. ایک حمد اور ایک کوئی بھی وہ سنا دیں گے. حضرت مولانا شیر